زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج منگل کا دن 2 مارچ اور سال 2021 ہے۔ آج کی نیوز بلیٹن میں سارن بلوچ حاضر خدمت ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ پسنی میں نامعلوم افراد نے پسنی ریڈار کے حفاظتی چوکی پر دستی بم حملہ کیا ہے۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق نامعلوم افراد ریڈار کی حفاظت کے لیے قائم چوکی پر دستی بم پھینک کر فرار ہو گئے، جو زوردار دھماکے سے پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں جانی اور مالی نقصان ہوا۔ دوسری طرف ریاستی حکام نے تاحال اس حوالے سے کوئی معلومات فراہم نہیں کی ہے۔ ایک اور واقعے میں پنجگور کے علاقے سوراپ میں سی پیک روٹ پر قائم قابض پاکستانی فورسز کی چوکی پر اسنائپر رائفل سے حملہ کر کے ایک ریاستی اہلکار کو ہلاک کیا گیا۔ ایگل فورس بلوچستان میں حاضر سروس ڈیرہ بگٹی کا رہائشی اہلکار کوئٹہ سے لاپتہ ہوا ہے۔ اطلاعات کے مطابق 26 فروری سال 2021 بروز جمعہ دوران ڈیوٹی ڈیرہ بگٹی کے رہائشی ایگل فورس کا سپاہی عبدالرشید بگٹی کوئٹہ کے تھانہ ہنا اوڑک کے ایریا سے لاپتہ ہیں۔ عبدالرشید کے لواحقین کو ان کی گمشدگی کی اطلاع کوئٹہ تھانے سے موصول ہوئی ہے۔ عبدالرشید کی گمشدگی کے محرکات تاحال معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ عبدالرشید کے لواحقین نے کھٹ پتلی وزیر اعلیٰ بلوچستان، آئی جی پولیس اور تمام سیکیورٹی اداروں سے اپیل کی ہے کہ عبدالرشید بگٹی کے دوران ڈیوٹی گمشدگی کا نوٹس لیں اور انہیں بازیاب کیا جائے۔ دوسری طرف 5 سال سے جبری طور پر لاپتہ عتیق بلوچ کے اہل خانہ نے کہا ہے کہ عتیق بلوچ کو فروری سال 2017 میں BRC کالونی خزدار سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا۔ لواحقین کے مطابق کئی سال گزرنے کے باوجود عتیق بلوچ کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں مل سکی ہے، جس کی وجہ سے اہل خانہ اور برادری میں اس کی گمشدگی کے حوالے سے تشویش پائی جاتی ہے۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کی جانب سے بلوچستان سے لاپتہ افراد کے لواحقین سے اظہار یکجہتی اور وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاجی دھرنوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یورپی ممالک جرمنی اور نیدرلینڈز میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ BNM کی جانب سے جرمنی کے شہر برلن اور نیدرلینڈز کے شہر ایمسٹرڈیم میں احتجاجی مظاہروں میں بیرون ملک مقیم بلوچ اور دیگر انسانی حقوق کے کارکنان نے شرکت کی۔ جرمنی اور نیدرلینڈز میں مظاہرین نے اقوام عالم اور انسانی حقوق کے اداروں سے بلوچستان میں جبری گمشدگیوں اور پاکستان میں انسانی حقوق کے پامالیوں کے خلاف نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ دوسری طرف سندھ کے مرکزی شہر کراچی میں اتوار کو ریگل چوک صدر سے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز آف سندھ کی اپیل پر ریلی نکالی گئی اور مظاہرہ کیا گیا، جس میں سندھی، پشتون اور بلوچ لاپتہ افراد کی لواحقین اور دیگر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی میں شریک خواتین، بچوں اور مختلف تنظیموں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ہاتھوں میں لاپتہ افراد کی تصویریں اٹھا رکھی تھیں اور ان کی بازیابی کا مطالبہ کیا۔ ریلی کے شرکاء نے کراچی شہر کے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے پریس کلب کے سامنے پہنچ کر مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر 2 سال قبل متحدہ عرب امارات سے جبری گمشدگی کا شکار ہونے والے نوجوان راشد حسین کی بھتیجی مہذب بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان اپنے قانون اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے لاپتہ افراد کو بازیاب کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے سراپا احتجاج ہیں اور 12 دنوں تک ہم اسلام آباد میں بیٹھے رہے، لیکن وہاں سے ہمیں وعدہ کر کے بھیجا گیا۔ اب اس امید کے ساتھ اپنے ماؤں کو تسلی دیتے ہیں کہ ان کے پیارے بازیاب ہوں گے اور وزیر اعظم ان سے ملاقات کرے گا۔ لاپتہ نسیم بلوچ کی منگیتر ہانی گل نے کہا کہ نسیم بلوچ سمیت تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کر کے لواحقین کو انصاف فراہم کیا جائے۔ 4 سال قبل لاپتہ ہونے والے سراج بلوچ کی بہن نے کہا کہ ہمارے بھائی کو بازیاب کر کے ہمیں دوبارہ زندگی بخشا جائے۔ آج ہمارا پورا خاندان اذیت میں مبتلا ہے۔ مظاہرے سے سورٹ لوہار، سارنگ جویو سمیت دیگر سندھی اور پشتون لاپتہ افراد کے لواحقین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ
بلوچستان کے بعد اب ریاست نے سندھ اور پشتونخوا میں بھی لوگوں کو اٹھا کر لاپتہ کرنا شروع کیا ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے اسد بٹ نے لاپتہ افراد کے لواحقین سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اس موقع پر کہا کہ یہ سب اس ملک کے شہری اور آئین کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا اگر لاپتہ افراد مجرم ہیں تو ان کو ریاست بازیاب کر کے عدالتوں میں پیش کریں۔ اس کے علاوہ بلوچستان اور سندھ میں لوگوں کو بات کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، وہاں زبانوں پر قدغن ہے۔ کوئٹہ، کیچ اور پشین سے جبری طور پر لاپتہ 3 افراد بازیاب ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ کے علاقے سریاب سے تعلق رکھنے والے عبدالحق کرد ولد صوبہ خان گزشتہ 5 سالوں کی طویل گمشدگی کے بعد بازیاب ہوا ہے۔ عبدالحق کرد کو 5 سال قبل 18 اگست سال 2016 کو پاکستانی خفیہ اداروں نے لاپتہ کیا تھا۔ کیچ کے علاقے بلیدہ سے تعلق رکھنے والے عزیز بلوچ بھی بازیاب ہوئے ہیں جو نادرا میں ملازم تھے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق وہ 1 سال قبل لاپتہ ہوئے تھے۔ اسی طرح پشین سے تعلق رکھنے والے محمد آصف ولد عبدالغفار ادوزئی بازیاب ہوا ہے۔ محمد آصف اپریل سال 2014 کو جبری طور پر لاپتہ کر دیے گئے تھے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایرانی حکومت بلوچستان، کردستان اور قازقستان میں اقلیتوں کو نشانہ بناتی ہے۔ اقوام متحدہ کے نمائندے مائیکل بیچلے کا کہنا تھا کہ قومی سلامتی کے نام پر ایران میں جبری گمشدگیاں، گرفتاریاں اور پھانسیاں ہوتی ہیں، جبکہ ملک بھر میں کوئی سیاسی سماجی آزادی نہیں ہے۔ انہوں نے مزید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ کئی روز سے سیستان بلوچستان میں احتجاج جاری ہے اور کئی افراد مارے جا چکے ہیں، لیکن ایرانی سرکار ابھی تک ہلاک ہونے والے افراد کی مکمل رپورٹ شائع نہیں کر رہی۔ دوسری طرف انسانی حقوق کے لیے سرگرم کئی تنظیموں نے اتوار کو جاری کردہ ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ ایرانی حکام نے صوبہ سیستان بلوچستان میں انٹرنیٹ تک رسائی معطل کر دی ہے، جسے 6 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ ان تنظیموں کے مطابق اس اقدام کا مقصد وہاں جاری مظاہروں کے خلاف حکومتی کریک ڈاؤن کی تفصیلات پر پردہ ڈالنا ہے۔ بلوچستان میں ہاؤس کمیٹی برائے سندھ گولڈ اینڈ کاپر پروجیکٹ کی نشست بلوچستان صوبائی اسمبلی میں منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں کمیٹی کے ممبران نے شرکت کی۔ یاد رہے ہاؤس کمیٹی ممبر صوبائی اسمبلی ثناء اللہ بلوچ کی قرارداد پر اسپیکر صوبائی اسمبلی نے تشکیل دی تھی۔ قرارداد میں ثناء اللہ بلوچ نے مطالبہ کیا تھا کہ سندھ گولڈ اینڈ کاپر پروجیکٹ وفاق سے لے کر اسے صوبے کے حوالے کیا جائے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد اس پروجیکٹ کو صوبے کے کنٹرول میں دیا جائے، جو ابھی تک نہیں دی گئی۔ اجلاس میں کمیٹی ممبران نے متفقہ طور پر ثناء اللہ بلوچ کو کمیٹی کا چیئرمین نامزد کیا۔ کمیٹی کا اگلا اجلاس 15 مارچ کو رکھا گیا ہے، جس میں سیکرٹری مائنز اینڈ منرلز، محکمہ خزانہ اور مالیات کے ساتھ مل کر کمیٹی کو سندھ پروجیکٹ سے ملنے والی رائلٹی کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ غیر قانونی طریقے سے ایران جانے والے 68 پاکستانی باشندوں کو ایران کے سیکیورٹی فورسز نے مختلف شہروں سے گرفتار کر لیا ہے اور تفتان راہداری گیٹ کے مقام پر لیویز کے حوالے کیا گیا ہے۔ گرفتار قیدیوں میں خیبر پختونخوا سے 11، پنجاب سے 46، سندھ سے 10، بلوچستان سے 1 شامل تھے، اور جبکہ 18 افراد کے پاس پاکستانی قومی شناختی کارڈ نہیں تھا، جنہیں لیویز انتظامیہ نے واپس ایران کے حوالے کیا ہے۔ راہداری گیٹ پر محکمہ صحت کے پیرامیڈکس اسٹاف کی جانب سے ان کی اسکریننگ بھی کی گئی۔ لیویز ذرائع کے مطابق یہ تمام پاکستانی بہتر روزگار کے لیے ایران سے یورپ جانا چاہتے تھے۔ ابتدائی کارروائی کے بعد تمام گرفتار پاکستانیوں کو FIA کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں دوستن مراد بلوچ۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ PDM سینٹ انتخابات کے لیے مکمل طور پر متحد ہے، جبکہ سینٹ الیکشن کے فوری بعد سربراہی اجلاس ہوں گے اور نئی حکمت عملی وضع کی جائے گی۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ان کا خیال تھا کہ PDM کی جماعتیں ایک دوسرے کا ووٹ توڑ دیں گی، لیکن
ایسا نہیں ہوا، ہم بڑے نظم کے ساتھ متحد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے حکمرانوں سے جان خلاصی اس وقت ملک کی سب سے بڑی خدمت ہوگی۔ سربراہ PDM نے مزید کہا کہ الیکشن کی حکمت عملی اور تحریک کی حکمت عملی بالکل مختلف ہوتی ہے، لہٰذا تحریک میں اسی طرح آگے بڑھیں گے جس طرح تحریک کے تقاضے ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سینٹ الیکشن پر اپنی رائے دیتے ہوئے کہا ہے کہ سینٹ انتخابات آئین اور قانون کے تحت ہی ہوں گے۔ عدالت نے اپنی رائے میں کہا ہے کہ سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے نہیں کروائے جا سکتے بلکہ سینٹ انتخابات قانون کے بجائے آئین کے تحت ہوں گے۔ اس موقع پر چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا کہ عدالت کے سامنے سوال صرف آرٹیکل 226 کے نفاذ کا معاملہ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ انتخابی عمل سے کرپشن کے خاتمے کے لیے ترمیم نہیں کی جا رہی؟ انتخابی عمل شفاف بنانے کے لیے پارلیمنٹ میں قراردادیں منظور ہوتی ہیں۔ طالبان نے امریکہ اور اس کے اتحادی افواج پر زور دیا ہے کہ 1 سال قبل طے پانے والے امن معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے 1 مئی تک افغانستان سے نکل جائیں۔ طالبان نے خبردار کیا ہے کہ انخلا کے علاوہ کوئی بھی دوسری راہ اپنائی گئی تو ایسا کرنے والوں کو ماضی کی طرح پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے کا 1 سال مکمل ہونے پر اتوار کو اپنی ویب سائٹ پر جاری کیے گئے بیان میں طالبان نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اس معاہدے پر مکمل عمل کیا اور 2 دہائیوں سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے سنجیدہ کوششیں کی۔ ایران نے امریکہ اور دیگر یورپی ملکوں کے ساتھ سن 2015 کے جوہری معاہدے کے حوالے سے غیر رسمی بات چیت کرنے سے یہ کہتے ہوئے انکار کیا ہے کہ امریکہ پہلے عائد پابندیوں کو ختم کرے۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی اسنا کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے کہا کہ پہلے امریکہ اس جوہری معاہدے میں واپس آئے اور ایران پر عائد غیر قانونی پابندیاں ختم کرے۔ اس کے لیے کسی بات چیت کی ضرورت نہیں ہے اور جیسے ہی پابندیاں ختم کی جائیں گی ہم اپنے وعدوں پر لوٹ آئیں گے۔ دوسری طرف امریکہ نے کہا ہے کہ اسے اس بات سے مایوسی ہوئی ہے کہ ایران نے امریکہ اور سن 2015 کے جوہری معاہدے میں شامل دیگر ملکوں کے ساتھ غیر رسمی بات چیت کرنے سے انکار کیا ہے۔ خلیج عمان میں اسرائیل کے ایک مال بردار بحری جہاز میں پر اسرار دھماکہ ہوا ہے جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ عالمی میڈیا کے مطابق خلیج عمان میں اسرائیل کا ایک مال بردار بحری جہاز اپنی منزل کی جانب رواں تھا کہ اچانک زوردار دھماکہ ہوا جس سے جہاز کو نقصان پہنچا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسرائیل کے MV ہیلیوس رائے نامی بحری جہاز کو دھماکے کے بعد دبئی کی بندرگاہ پر مرمت کے لیے لنگر انداز کیا گیا ہے جہاں مرمت کا کام جاری ہے، تاہم ابھی تک دھماکے کی نوعیت کا تعین نہیں کیا جا سکا ہے۔ تاہم اسرائیل نے حملے کا ذمہ دار ایران کو قرار دیا ہے جبکہ ایران نے اس الزام کو مسترد کیا۔ دوسری طرف شام میں بشار الحکومت کے زیر انتظام میڈیا نے اتوار کی شب بتایا ہے کہ شام کی سرکاری فوج کے فضائی دفاعی نظام نے دارالحکومت دمشق کے اطراف میں اسرائیلی حملہ پسپا کر دیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق دمشق کے سمت داغے گئے اسرائیلی میزائلوں کا راستہ روک کر ان میں سے متعدد کو گرا دیا گیا۔ دوسری طرف اسرائیلی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملوں میں شام میں ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا گیا اور یہ کارروائی چند روز قبل بحر عمان میں ایران کی جانب سے اسرائیلی بحری جہاز کو نشانہ بنانے کے جواب میں کی گئی۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی حقوق نے کہا ہے کہ پولیس نے میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف مظاہرہ کرنے والے افراد پر فائرنگ کی ہے جس سے 18 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ میانمار میں حالیہ بغاوت کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں سب سے ہلاکت خیز دن رہا ہے، جہاں کئی شہروں بشمول ینگون، داوی اور منڈالے میں پولیس کی جانب سے اصلی گولیوں اور آنسو گیس کے استعمال کے باعث ہلاکتوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ اتوار کو منظر عام پر آنے والی سوشل میڈیا فوٹیج میں مظاہرین کو پولیس کے حملوں سے بھاگتے ہوئے، سڑکوں پر عارضی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہوئے اور خون میں لت پت کئی لوگوں کو موقع سے دور لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہانگ کانگ کی پولیس نے قومی سلامتی کے نئے قانون کے تحت 47 جمہوریت پسند افراد پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ ان افراد پر تخریب کاری اور قومی سلامتی کے منافی سرگرمیوں کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ جن افراد پر فرد جرم عائد کی گئی ہے ان میں گزشتہ موسم سرما میں غیر سرکاری پرائمری انتخابات کا اہتمام کرنے والے جمہوریت پسند رہنما بینی ٹائی بھی شامل ہیں۔ گرفتار ہونے والے کارکنان سے پوچھ گچھ بھی کی گئی ہے اور ان میں بعض کا کہنا ہے کہ ان کے موبائل فون اور کمپیوٹرز بھی چھین لیے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنے میزبان سارن بلوچ کو اجازت دیجیے اور وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرمبش.com۔